مکی دور میں صنادیدہ قریش اور سرداران مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، آپ کی توہین کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، جس میں پیش خاص طور سے 5 لوگ تھے جنہوں نے آپ کو بہت پریشان کیا، ایذائیں پہنچائیں اور آپ کی توہین کی اور استہزاء کیا۔ لیکن آپ تو نبی برحق ہیں، آپ تو رسول برحق ہیں، اللہ کا نمائندہ ہیں پوری انسانیت کی جانب۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کا استہزاء کرتا ہے، تو وہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ نہیں رہتے۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے اور شاہد ہے کہ جن جن لوگوں نے اور جن جن بد باطن اور خبیث لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ کی توہین کی، اللہ کی غیرت نے جوش مارا ہے اور ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا ہے۔ اللہ کا عذاب ان کے اوپر کوڑا بن کر برسا اور ان کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ کفار مکہ میں سے خاص طور سے ولید ابن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود ابن عبد یغوث، حارث ابن قیس، یہ آپ کی توہین کرنے میں، آپ کا استہزاء کرنے میں، آپ کا مذاق اڑانے میں پیش تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوئے قرآن کریم کی یہ آیت لے کر، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ہمارے حبیب، ہم ان سے نمٹ لیں گے، آپ کی طرف سے دفاع کریں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو دعوت میں اور تبلیغ میں لگے رہیے اور ایمان کی دعوت دیتے رہیے، ہم ان کا کام جو آپ کی توہین کرتے ہیں سب کا تمام کر کے رہیں گے۔ مطاف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ولید ابن مغیرہ طواف کرنے کے لیے آیا، یمنی چادر پہنے ہوئے ہے اور اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت برا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل نے ولید ابن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ آپ کی طرف سے کافی ہو گیا، اللہ نے آپ کی طرف سے اس کا کام تمام کر دیا۔ وہ یمنی چادر پہنے ہوئے اکڑ کر تکبر کے ساتھ چل رہا تھا۔ ایک خزائی آدمی اپنے تیروں کے پر درست کر رہا تھا، بوری کے اندر کچھ تیر رکھے ہوئے تھے۔ جب ولید ابن مغیرہ وہاں سے گزرا تو اس کی یمنی چادر ان تیروں کے اندر پھنس گئی۔ اس نے تکبر کی وجہ سے جھک کر اپنی چادر کو نکالنا گوارا نہ کیا۔ جب جھٹکا دے کر نکالا ہے تو ایک تیر اس کی پنڈلی میں لگا اور اس کی پنڈلی پر خراش آئی اور اسی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اسود بن مطلب گزرا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اللہ کا بہت برا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ نے آپ کی طرف سے اس کا کام تمام کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے ایک سبز پتہ اس کی آنکھ پر مارا، جس کی وجہ سے اس کی بینائی جاتی رہی اور اتنی تکلیف ہوئی، اتنا درد ہوا کہ دیواروں پر پٹک پٹک کر اپنے سر کو وہ مر گیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے غلام کو لے کر وہ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھا۔ جب وہ درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے اور اس کے سر کو پکڑ کر اس درخت کے اوپر اور خار کانٹوں کے اوپر پٹکنا شروع کیا۔ اب وہ واویلا مچا رہا ہے، شور کر رہا ہے، مدد کی فریاد کر رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری مدد کرو۔ غلام کو اپنی مدد کے لیے بلایا، لیکن غلام کہتا ہے کہ مجھے تو یہاں کوئی بھی آپ کو پٹکنے والا، آپ کو مارنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، یہ آپ اس طرح کی حرکتیں خود ہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت جبرائیل اس کے سر کو کانٹوں پر اور اس درخت کے اوپر مارتے رہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں پھوٹیں، اور اسی طرح تڑپا تڑپا کر اس کو قتل کر دیا گیا، اور وہ یہ کہتے کہتے مر گیا کہ مجھے محمد کے رب نے قتل کر دیا، مجھے محمد کے رب نے قتل کر دیا۔ یہ عذاب نازل ہوا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے نتیجے میں۔ عاص بن وائل گزرا ہوا چلا، حضرت جبرائیل نے پوچھا یہ کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت برا ہے۔ اس کے پیر کے تلوؤں کی طرف حضرت جبرائیل نے اشارہ کر کے کہا کہ اس کا کام کر دیا گیا، اللہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہے۔ وہ اپنے 2 بیٹوں کو لے کر اونٹنی پر سوار ہو کر تفریح کے لیے نکلا۔ ایک گھاٹی کے اندر وہ اترا، ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا، اس نے اس کے اوپر پیر رکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی چیز نے اس کے پیر کے تلوے میں ڈس لیا ہے یا کانٹا چبھ گیا ہے۔ وہ بہت زور سے چیخا چلایا کہ مجھے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ جب اس کپڑے کو ہٹا کر دیکھا اس کے لڑکوں نے تو وہاں کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی۔ اسی وقت اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا پیر سوج کر اور اس کے اوپر ورم آ گیا اور سوج کر اتنا موٹا ہو گیا جیسے اونٹ کی گردن، اور تڑپ تڑپ کر اسی وقت وہ وہیں مر گیا۔ یہ نتیجہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے کا، آپ کا استہزاء کرنے اور آپ کے مذاق اڑانے کی سزا تھی۔ اسود بن عبد یغوث گزرا ہوا چلا، حضرت جبرائیل نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کیسا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ یہ میرے ماموں کا لڑکا ہے لیکن یہ بہت برا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کا کام تمام کر دیا گیا اور اللہ نے آپ کی طرف سے کفایت کر دی۔ لہٰذا وہ ایک مرتبہ جب گھر سے باہر نکلا تو ایسی اس کو لو لگی اور ایسی سخت لو لگی کہ اس کے چہرے کا رنگ جل کر بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب گھر واپس آیا گھر والوں نے دیکھا کہ اس کا رنگ تو جل کر کوئلے کی طرح کالا ہو چکا ہے۔ گھر والوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، اپنے گھر سے باہر نکال دیا، دروازہ بند کر دیا اور اسی طرح وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، یہ کہتا ہوا کہ جب مجھے محمد کے رب نے قتل کر دیا، مجھے محمد کے رب نے قتل کر دیا۔ یہ عذاب تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے نتیجے میں۔ حارث ابن قیس جب گزرا ہوا چلا اور گزر کر آپ کے پاس سے چلا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بہت برا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی طرف سے کفایت کی اور اس کا کام تمام کر دیا گیا، اس کا کام ختم کر دیا گیا۔ اسی وقت اس کی ناک سے پیپ بہنے لگی اور اسی میں وہ مر گیا۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کو استسقا کی بیماری ہو گئی۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ اس نے نمکین مچھلی کھا لی تھی۔ نمکین مچھلی کھانے کی وجہ سے اس کی پیاس ہی نہیں بجھتی تھی، پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹا اور وہ بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچا اور مر گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے قرآن کریم کی یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں اور ان تک پہنچا دینی چاہیے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم استہزاء کرنے والوں اور مذاق اڑانے والوں اور توہین کرنے والوں سے نمٹ لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے قابل تعریف، آج بھی قابل تعریف، قیامت تک قابل تعریف رہیں گے۔ آپ کا کردار ہمیشہ اعلیٰ رہا ہے اور ہمیشہ چمکتا رہے گا، روشن رہے گا۔ توہین کرنے والے اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ رہ سکے۔